ناظرین، طالبان رہنماؤں نے اپنے مکمل فتح کے بعد اپنے تحریک کے بانی اور سابق امیر المومنین ملا محمد عمر کے گھر کا دورہ کیا اور اس کی تصاویر بھی جاری کی۔ گھر کیا ہے؟ پتھر اور گارے سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی جس کی چھت پر بھی مٹی اور جس میں واحد لگژری ٹوٹی ہوئی الماریوں پر رنگ و روغن یا پھر کھڑکیوں پر لگے ہوئے شیشے ہیں۔ ان شیشوں کا استعمال بھی دفاعی نقطہ نظر سے کیا گیا تھا۔ اس جھونپڑی کا مکین وہ شخص تھا جو افغانستان کی سب سے بڑی منظم ملیشیا کا سربراہ تھا، جس نے بہت طاقتور لارڈز کو افغانستان کے منظر سے ہی غائب کر دیا، جس نے معدنی دولت سے مالا مال افغانستان کے بڑے حصے پر برسوں ایسی حکومت کی کہ اس کا اشارہ ابرو شاہی فرمان کا درجہ رکھتا تھا، اور پھر یہی شخص حکومت ختم ہوتے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر دوبارہ پہاڑوں کی جانب نکل گیا۔ ایک دو سال میں دوبارہ ایسی منظم مزاحمت کھڑی کی کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ یہ شخص چاہتا تو ایک معدنی کان کا ٹھیکہ کسی مغربی کمپنی کو دے کر بیرونی دنیا میں ہی اس کا کمیشن حاصل کرتا، اور آج اس کے نیو یارک سے لندن اور پیرس سے تاشکند تک محلات ہوتے۔ طاقت کے اس مقام پر فائز رہتے ہوئے اس شخص نے بوریا نشینی کو ترجیح دی۔ وہ چاہتا تو اپنی شخصیت کو تراش خراش کر وائرل کرتا کہ دنیا اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے بےتاب رہتی، لیکن اس شخص نے خود کو گمنامی کے پردوں میں لپیٹے رکھا۔ اقتدار ہونے کے باوجود بھی کابل کی رنگینی اور روشنی کا حصہ بننے کی بجائے کندھار میں اپنے مرکز میں بیٹھا رہا۔ لا تعداد لوگوں نے ملا عمر کی اس کٹیا کی تصویر کو امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ جوڑ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا اور کہا کہ اس جھونپڑی کے مکین نے یہاں ایسی کامیاب منصوبہ بندی کی کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس سپر پاور اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ امریکی جنہیں بجلیاں خبر دیتی تھیں، وہ اپنے انجام اور جھونپڑی اور محل کے اس فرق کے بارے میں بے خبر نکلے۔ ناظرین، جو حقائق سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملا محمد عمر اللہ کے ولی کے عہدے پر پہنچ چکے تھے۔ ملا عمر نے سن 2001 کے اختتام سے 4 برس زابل کے دارالحکومت کلات میں گزارے اور باقی 7.5 برس زابل میں ہی ضلع شنکے کے علاقے سیورے میں مقیم رہے۔ ملا محمد عمر گفتگو بہت کم کیا کرتے تھے۔ ان کے خاص محافظ عبدالجبار عمری نے انکشاف کیا، ایک دفعہ میں نے ملا عمر کو پیشکش کی کہ میں ان کے بیٹے یعقوب سے ان کی ملاقات کروا سکتا ہوں، انہیں یہاں لا سکتا ہوں، لیکن ملا عمر نے انکار کر دیا۔ وہ تنہا رہ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے، کبھی کبھی وہ خود بھی کھانا بناتے۔ عبدالجبار عمری سے بھی ان کی بات اس وقت ہوتی جب وہ دونوں نماز کے لیے وضو کر رہے ہوتے۔ ملا عمر صرف مہندی اور نسوار کی فرمائش کرتے تھے اور وہ اپنی سفید ہوتی داڑھی پر باقاعدگی سے مہندی لگاتے۔ دوستو، اس وقت مولوی یعقوب جو کہ افغانستان کی حکومت کے وزیر دفاع اور طاقتور ترین شخصیت ہیں، ان کے بارے میں عبدالجبار عمری نے کہا ہے، میں نے مولوی یعقوب کی دستار بندی کی ایک تصویر مرحوم ملا عمر کے سامنے پیش کی۔ یہ کہتے ہوئے ملا محمد عمر نے اپنے جوان سال بیٹے کی تصویر دیکھنے سے انکار کر دیا کہ وہ یہ تصویر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ میرے جوان بیٹے کی محبت میرے عظیم مشن میں رکاوٹ بن جائے۔ عبدالجبار عمری نے مزید بتایا کہ ملا عمر کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس میں سم نہیں تھی۔ ملا عمر فون پر بات نہیں کرتے تھے، تاہم وہ اس فون میں اپنی آواز میں قرآنی آیات ریکارڈ کرتے جو بعد میں سنتے رہتے۔ بعض اوقات وہ اپنے ساتھی کے ساتھ عربی بولتے۔ عبدالجبار عمری نے انکشاف کیا کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ ملا عمر اللہ کے ولی کے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ انہیں الہام ہوتے تھے، بعض اوقات وہ ان الہامات کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش بھی کرتے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ایک الگ زبان ایجاد کی۔ اس زبان میں انہوں نے 4 موٹی موٹی نوٹ بکس بھر دی تھی جو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مولوی یعقوب کے پاس گئیں۔ ناظرین، 23 اپریل 2013 کو ملا محمد عمر کا انتقال ہوا، اور عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اس دن انتہائی گرم اور خشک دن تھا، اور ان کی وفات پر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن زوردار ژالہ باری ہوئی تھی۔ ڈچ صحافی بیٹی ڈیم نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے کہا، میں نے سمجھا کہ عبدالجبار بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، لیکن بعد میں
امریکی فوج کے ایک جریدے سے پتا چلا کہ عین اسی دن ٹاسک فورس فیلکن کے 80 سے زائد ہیلی کاپٹرز کو اس وقت نقصان پہنچا کہ جب قندھار ایئر فیلڈ پر اچانک 23 اپریل کو ژالہ باری ہو گئی تھی۔ وہاں پر برگیڈ کے آدھے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے اور اس حوالے سے ایش سی کی کتاب فیلکن فلائر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملا عمر کبھی افغانستان سے باہر نہیں گئے۔ وہ برسوں تک امریکی فوجی اڈے کے قریب ہی ایک مکان میں رہائش پذیر رہے۔ طالبان ترجمان نے جو 2 تصاویر جاری کی، جو ایک کمرے کی اور اس کے باہر بنے مختصر سے صحن کی ہے، کمرے کے اندر ایک لکڑی کا تخت، ایک ہیٹر، ایک کولر اور چند دیگر اشیاء دکھائی دی ہیں۔ دوسری تصویر اسی کمرے کے دروازے اور صحن کی ہے۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا ایک کمرے کا مکان ہے جو افغانستان کے دیہی علاقے میں بنے بیشتر گھروں کی طرح کچا ہے۔ کمرے کے ایک پٹ والے دروازے کے سامنے کچھ کھلی جگہ ہے۔ تصویر کے ساتھ طالبان نے لکھا کہ یہ وہ کمرہ جہاں مرحوم امیر المومنین ملا محمد عمر نے اپنی زندگی کے آخری 7 برس اور 5 ماہ گزارے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کلات کے اس گھر کے قریب امریکی فوج نے اڈا بنا لیا اور 4 برس بعد امریکی فوج نے اس اڈے میں توسیع شروع کی تو ملا عمر اور جبار عمری 20 کلومیٹر دور ضلع شنکے میں ایک اور گھر میں منتقل ہوئے۔ ان 4 برسوں کے دوران کلات والی پناہ گاہ کی 2 مرتبہ امریکی فوجیوں نے تلاشی لی، لیکن وہ ملا عمر کو نہ دیکھ سکے۔ ملا عمر کے کمرے کا راستہ اس سے پہلے بنے 2 کمروں کے اندر سے ہو کر گزرتا تھا اور اس آخری کمرے کا داخلی دروازہ واضح نہیں تھا۔ شنکے میں یہ پناہ گاہ سیورے کے علاقے میں تھی، تاہم عبد الجبار عمری نے 2013 میں ڈچ صحافی کو اس کی درست جگہ بتانے سے گریز کیا تھا۔ ملا عمر کے یہاں آنے سے کچھ ہی عرصے بعد امریکی فوجیوں نے وہاں بھی ایک اڈا بنا لیا جو کہ لورین فارورڈ آپریٹنگ بیس کہلاتا ہے۔ یہ اڈا ملا عمر کی پناہ گاہ سے صرف 3 کلومیٹر دوری پر تھا۔ ناظرین، ملا محمد عمر کے گھر کی جو تصاویر طالبان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد حقیقی معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ ملا عمر کی طاقت کا راز ان کا نظریہ، ان کا جذبہ اور دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں سے بے نیازی تھی، جس کا واضح ثبوت ملا عمر کی جھونپڑی سے ملتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔